کہ سیاسی طور پر لندن جو ہے، لندن بھگوڑوں اور اشتہاریوں کی اماجگاہ بنتا جا رہا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب، نواز شریف صاحب، سلمان صاحب، شہباز صاحب، حسین نواز، عمران، الطاف حسین اور سب وہ لوگ جو عدالتوں کو مطلوب ہیں، آج لندن میں پناہ گاہ بنائے ہوئے ہیں۔ اور میں یہ پہلے پچھلی دفعہ بھی کہہ چکا ہوں، اس دفعہ پھر کہتا ہوں کہ اس سال کے آخر تک شین اور نون والے الگ ہوں گے، اور یہ نون لیگ پتھر والی جماعت ہوگی، پتھر مارنے والی، اور شین لیگ جو ہوگی وہ سنگ تراش قسم کی جماعت ہوگی۔ اور میں نہیں دیکھ رہا کہ اس سال کے آخر تک یہ دونوں پارٹیاں ایک پیچ پہ، دونوں گروپ جو ہیں ایک جگہ پہ رہیں۔ اور تیسرا جو مسئلہ ہے، آپ کے سوالوں سے پہلے، کیونکہ میں نے 10 منٹ میں پریس کانفرنس ختم کرنی ہوتی ہے، مختصر سے سوالات، اور میں مشکور ہوں میری کتاب لال حویلی سے اقوام متحدہ تک، اس کے 2 ایڈیشن بک گئے ہیں ایک ہفتے میں، اور تیسرا ایڈیشن عنقریب مارکیٹ میں آنے والا ہے۔ سوال جو کرنا چاہیے، دیکھیں ایک بات میں عرض کروں، سی سی پی او نے جو بیان دیا، سارے لوگ میڈیا کے قابل نہیں ہوتے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ اتنا زبردست سوال کرتے ہیں، تو اس ملک میں سارے لوگ ایسے نہیں ہیں جو سوچ سمجھ کر جواب دے سکے۔ وہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے اور بغیر سوچے سمجھے دیا گیا۔ دیکھیں جسٹس صاحب نے جو کہتے ہیں، چیف جسٹس جو کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ ہمیں جسٹس آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یہاں کہوں گا کہ نہیں چیف جسٹس ٹھیک نہیں کہتے؟ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹھیکیداروں کو پیسے دینے کی بجائے پینشن والوں کو اور گریجویٹی کے پیسے زیادہ دیے جائیں۔ پچھلے دور میں یہ ہوا کہ 17 سے پینشن کے پیسے جو ہیں اور گریجویٹی کے پیسے ابھی تک بچے ہوئے ہیں۔ اسد عمر نے یہ کہا ہے کہ گجرا کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پھانسی والے معاملے کا بیان بازی کرتے رہے، تو اس پر آپ کی بات؟ میں اسد عمر نے سوچ سمجھ کے بیان دیا ہوگا۔ اسد عمر ایک ذمہ دار آدمی ہے۔ اسد عمر کو آپ سی پی او سے نہ ملائیں۔ اینی 3 کویسچن، یہ بہت میں سمجھتا ہوں وفاق اور سندھ میں اچھے تعلقات ہونے چاہیے، یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر نواز شریف ٹائپ کے لوگوں کے لیے افسوس ہوگا جو عدالتوں میں اپنے مقدمے ہار چکے ہیں، اور جو ووٹ کو عزت دو۔ اب ووٹ کو عزت کیوں نہیں دے رہے نواز شریف صاحب؟ ووٹ اور قانون کی عدالت جو ہے ان سے یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں۔ جو کہتے تھے ہم ووٹ کو عزت دیں گے اور قانون کا احترام کریں گے، جب اپنے پہ آتی ہے تو میٹھا میٹھا ہپ اور کوڑا کوڑا تھو کرتے ہیں۔ اور باقی جو سندھ میں ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے۔ مرکز اور سندھ کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھے ہونے چاہیے۔ شیخ صاحب، یہ تعلیم کے نون لیگ نے کہا ہے کہ جو سی سی پی کو لایا گیا ہے وہ جو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں اس میں دھاندلی کروائی۔ دیکھیں ابھی تو بلدیاتی انتخاب جب ہوں گے اس وقت کی باتیں ہیں، ابھی تو بلدیاتی انتخاب کی حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں۔ میں اتنی جلدی بلدیاتی انتخاب ہوں گے ضرور، لیکن کب ہوں گے اس کا مجھے معلوم نہیں۔ لاسٹ 3 کویسچن۔ دیکھیں اب تو یہ ثابت ہو گیا، عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ جو شخص ہسپتال میں ہی داخل نہیں ہوا وہ کس قسم کا بیمار ہے۔ پیناڈول تو یہاں بھی مل جاتی ہے۔ لاہور سے کوئٹہ کی چل تو نہیں ہے، مجھے نہیں پتا اس کا، اگر آپ مجھے پہلے بتاتے ہیں، اس وقت مجھے اس کا نہیں پتا۔ آپ نے ڈائننگ کاریں لگانے کا اعلان کیا ہے ٹرینوں کے ساتھ، لیکن ریلوے کے پاس پچھلے 1 سال سے کیٹرنگ پالیسی ایگزسٹ نہیں کرتی، جس کی وجہ سے 2 دفعہ ٹینڈر ہوا ہے، کسی کنٹریکٹر نے۔ دیکھیں میں نے ان کو کہا کہ ان کو بلائیں، کم از کم لوگ کیٹرنگ میں چائے شائے تو پئیں نا۔ کراچی تک بغیر فوڈ کے چلنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، کم از کم اس کو چائے شائے تو وہاں پلائی جائے۔ گراؤنڈ ہے وہاں پر سیورز کا پانی چھوڑ دیا گیا ہے، بٹ گراؤنڈ، اور وہاں پر اچھا اس کی میں چیکنگ کر لیتا ہوں۔ لاسٹ کویسچن۔ ساری ٹرینیں ابھی ہمارے پاس کوچز کا سلسلہ ہے، اور ہمارے پاس کوچز جو ہیں ابھی تک وہ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ 600 کوچز ہماری کرونا کی وجہ سے کھڑی ہوئی ہیں مغل پورہ ورکشاپ میں۔
اس لیے ہم نے نئی تبدیلیاں کی ہیں، نئے سٹاف بھیج رہے ہیں، مغل پورہ ورکشاپ میں نئے آفیسر بھیج رہے ہیں تاکہ ان کو ٹھیک کیا جائے، اور یہ انشاءاللہ جلد از جلد ہم اس کو وہ لگا دیے ہیں، سی او اعلان کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جو شخص کوئی شخص اپنا دفاع جو عدالت میں کر سکتا ہے، اس کے کیس کے جائز اور ناجائز ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کوئی مارشل لا کورٹ نہیں ہے، یہ عدالت قانون اور آئین کی ہے۔ جو شہباز شریف اور نواز شریف کے کیسز ہیں وہ قانون اور آئین کے مطابق ہیں۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ آ کے انہوں نے غلطی کی ہے، اب پچھتا رہے ہیں، میں کیوں آیا۔ کیا جی؟ مجھے پتہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ عمران خان کی حکومت، ہاں جی وہ ہے۔ دیکھیں، ہماری چینی آ رہی ہے، ہمارا آٹے کے جہاز لگ رہے ہیں گندم کے، اس کے بعد اس آٹے اور چینی کا مسئلہ ہم سے صحیح طور پر ہینڈل نہیں ہوا، ہمیں یہ پہلے ہی امپورٹ کر لینی چاہیے تھی۔ ذمہ دار ہم خود ہیں جی، اور کون ہے؟ میں خود ہوں۔ اب اس کے لیے ہم انشاءاللہ اچھی سبسڈی ہمیں دینی چاہیے، اور انشاءاللہ عمران خان اچھی سبسڈی دیں گے، اور آٹا اور چینی کی انشاءاللہ جہاز لگنے والے ہیں، اوپر نیچے جہاز آ رہے ہیں، 1-1.5 مہینے میں اس کی ساری مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائے۔ ML1 کا شدت سے انتظار ہے، اس 20 تاریخ تک ML1 کے ٹینڈر ہو جائیں گے، اور کل پرسوں سے ML1 کی پبلسٹی بھی شروع کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا عمران خان کی حکومت کا گیم چینجر فیصلہ ہے۔ اس سے حادثوں سے جان چھٹے گی، روڈوں پہ رش ختم ہوگا، اور ساری ٹریفک جو ہے وہ ٹریک پہ منتقل ہوگی۔ یہ 72 سال میں پہلا کام ہے جو ریلوے میں جو صحیح ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس وقت ٹرینیں لیٹ ہو رہی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بارشوں کی وجہ سے ہمارے اسٹیشن نیچے ہیں، شہر اونچے ہو گئے ہیں، اور اس وجہ سے حیدرآباد، کوٹری، کراچی سارا پانی میں ڈوب گیا اس مرتبہ، اور اس کے اثرات ہیں، کیونکہ 6-7 دن یہ پانی وہاں پڑا رہا، اس لیے ہمیں سپیڈ جو ہے وہ محتاط علاقے سے سندھ میں کرنی پڑی، جس کی وجہ سے ٹرینیں جو ہیں، میں خود آج یہاں بڑے بڑے عاجزانہ انداز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کراچی کو منی ہیڈ کوارٹر بنانے کا بھی فیصلہ کیا ہے، کیونکہ لاہور میں بیٹھ کر افسر جو ہیں فائلیں نکالنے میں اتنی دیر کرتے ہیں، اور ایک ریلوے میں ایسے افسر ہیں جنہوں نے آج تک آپریشن میں کام ہی نہیں کیا، 20 گریڈ تک آ گئے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کسی آرگنائزیشن کا جو آپریشنل آرگنائزیشن ہے، اس میں 20 گریڈ تک افسر آ گئے ہیں، ابھی تک کسی آپریشن پہ کام نہیں کیا۔ سو ان تمام افسروں کو ہیڈ کوارٹر سے کراچی لے جایا جائے گا جنہوں نے آج تک آپریشن میں کام نہیں کیا۔ باقی جو گجرانوالہ میں گجرپورہ میں واقع ہوا ہے، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ یہ اس معاشرے پہ ایک ایسا داغ لگا ہے کہ ساری دنیا میں ندامت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ یہ ایک ایسا سانحہ ہے، ایسا افسوسناک واقعہ ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس موٹر وے پہ ہونے والی زیادتی کے مجرموں کو جلد گرفتار کیا جائے گا، اور مختصراً یہ